بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 4 کی جو اردو کی بک ہے اس کا سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 1 پر سبق سٹارٹ ہو رہا ہے اور سبق کے اندر جو ہے وہ ہے حمد۔ تو سبق کی جو ہے ہم سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے۔ یہاں پر ہم اس کے دیکھیں گے تلفظ سیکھیں گے۔ خوشنمائی، حکمت، کومپلیں، شکر، قوی، شجر، دل، نادر، قادر۔ حمد ہے، حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی بھی۔ تو یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ یعنی کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنمائی ظاہر ہوتی ہے اور ہر چیز کی ادا نرالی ہے، یعنی ہر چیز جو ہے ایک دوسرے سے نرالی الگ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں بنائی ہوئی۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ تاروں سے بھری ہوئی اللہ تعالیٰ نے جو رات ہے وہ ستاروں سے بھری ہوئی بنائی ہے اور دن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی صفائی یعنی کہ روشنی بخشی ہوئی ہے، جس میں سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، بہار اور برسات، سارے موسم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ ہر رت میں جو ہے یعنی کہ ہر جو موسم ہے وہ ایک نیا ہی سما لے کر آتا ہے اور اس میں ایک نئی ہی بات ہوتی ہے۔ جیسے کہ سردی کا موسم آتا ہے تو اس میں سردی ہوتی ہے ہر طرف، گرمی میں گرمی ہوتی ہے ہر طرف، بہار کے موسم میں پودے وغیرہ جو ہیں وہ پھول بنتے ہیں پودوں پر، اور برسات میں بارشیں ہوتی ہیں اور برسات کا موسم جو ہے وہ ایک الگ ہی سما سا جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا، ٹوٹے نئی کومپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں۔ جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ جاڑا کہا جاتا ہے سردی کو، سردی گرمی بہار اور برسات، ہر جو موسم ہے وہ ایک نیا ہی سما، ایک نئی ہی اپنا جو ہے ایک لطف اپنے اندر رکھتا ہے، ایک نئی ہی بات ہوتی ہے۔ جاڑے میں یعنی کہ سردی میں جو ہے ہمارا جسم جو ہے وہ کپ کپاتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ دھوپ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں بھی دھوپ ہو ہم وہاں پر بیٹھ جائیں تاکہ ہمارے جسم کو جو ہے وہ سکون ملے۔ گرمی نے زمین کو تپایا، بہانے لگا ہر کسی کو سایہ، برسات میں ڈل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ گرمی نے جو ہے وہ زمین کو بہت زیادہ تپا دیا، یعنی کہ گرم ہو جاتی ہے گرمیوں میں زمین، ہوا بھی، اور جو ہر انسان چاہے وہ جانور ہو، چاہے پرندے یا کوئی بھی ہو، اس کو جو ہے وہ سایہ اچھا لگتا ہے۔ اور برسات میں جو ہے وہ بادل برستے ہیں اور بادل برسنے کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ہوا بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے، روشن آنکھیں بنائیں دو دو، قدرت کی بہار دیکھنے کو، دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں۔ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہوئے جس میں اونٹ بیل گھوڑے پرندے چرند، ہر طرح کے جتنے بھی جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ہر شے کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشن آنکھیں یعنی کہ دو ہمیں آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ دیے ہیں، منہ دیا ہے بولیں تاکہ ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں کہ اس نے اس زمین پر ہمارے لیے جو ہے وہ بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں۔ آخری شعر ہے اس میں، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ تو یہ جو شاعر ہے اس میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، بے شک اسی میں اس کی قدرت ہے اور ہر چیز کا وہی خالق و مالک ہے۔ تو یہ جو نظم ہے یہ اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہوئی ہے، تو اس کی ہم نے تشریح کر لی، اب ہم اس کی آگے مشق کریں گے۔ ہر رت میں نیا سما سے کیا مراد ہے؟ ہر رت میں نیا سما سے مراد ہے کہ جیسے کہ ہر موسم جیسے کوئی موسم بدلتا ہے تو اس موسم کی ایک الگ ہی اپنا جو ہے وہ ایک موسم کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ جیسے سردی ہے، سردی میں ایک الگ سما ہو جاتا ہے، سردی ہوتی ہے، ہر کسی کو ٹھنڈ لگتی ہے، دھوپ مانگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر دھوپ ہے ہم وہاں بیٹھیں اور ہمیں دھوپ اچھی لگتی ہے۔ اور اسی طرح گرمی ہو تو گرمی میں ہمیں دھوپ اچھی نہیں لگتی کیونکہ گرمیوں میں ہم سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں سایہ
ملے تو ہم بیٹھیں۔ کس موسم میں بدن تھر تھراتا ہے؟ تو سردی کے موسم میں بدن جو ہے وہ تھر تھراتا ہے۔ ہم نے سیکھا دنیا اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز بے فائدہ نہیں۔ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ہم نئے الفاظ دیکھیں گے۔ مشق ہم نے شروع کی ہے، وہ دیے الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے الفاظ ہیں اور ان کے معنی پڑھیں گے۔ خوشنمائی یعنی کہ خوبصورتی، کونپلیں وہ چھوٹی پتیاں جو تازہ پھوٹی ہوں۔ قادر ہر قسم کی قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ حکمت عقل دانائی۔ بھانے لگا اچھا لگنے لگا۔ دل گروہ بادلوں کا تہ در تہ اکٹھا ہونا۔ موسم رت موسم تھر تھرانا کانپنا۔ نادر نایاب قوی طاقتور۔ دیکھیں آپ کے کالم ملا کر شعر مکمل کرنے ہیں۔ الف کالم کو بے کالم سے ملانا ہے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، اس کو ملائیں گے حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ جاڑے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ گرمی نے زمین کو تپایا، اس کو میچ کریں گے بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ یہاں پر یہ دیکھیں ہم جو ہیں دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہے کہ ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جانوروں اور باقی مخلوق کو نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اس نظم میں جن موسموں کا ذکر ہوا ہے ان کے نام لکھیں اور کسی ایک موسم کی جو ہے خصوصیات لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس کا جواب ہے کہ اس سبق میں جن موسموں کا ذکر ہوا ہے وہ یہ ہیں: جاڑا، گرمی، بہار اور برسات۔ بہار کی خصوصیت: بہار کے موسم میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سرسبز و شاداب پودے اور درخت نظر آتے ہیں۔ یہ موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی، بلکہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ 2 باتیں جو ہیں وہ بتائیں گے۔ سوال نمبر 4 جو ہے اس کا جواب ہے کہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ دوسرے اور تیسرے شعر کی جو ہے وہ نثر بنائیں۔ سوال نمبر 5 کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ ہر شے کی ادا نرالی ہے اور کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تاروں بھری رات کیا بنائی اور دن کو عجب صفائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ اس کے بعد دیے ہوئے حروف کی مدد سے خالی جگہ جو ہے اس کو ہم پر کریں گے، جس میں لام اور دال کو ملانا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے لام لکھا تو اس سے بن جاتا ہے کھے واؤ لام یہ نون، کھولیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بے و بو لام یہ لیں نون ساکن بولیں۔ ادھر یہاں پر ہم نے دال لگائی ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ نون الف نا دال رے در نادر، کاف الف کا دال رے قادر۔ یہاں پہ ہے جیم و جو ڑے بڑی اڑے جوڑے، گھے و گھو ڑے بڑی اڑے گھوڑے۔ سوال نمبر پوچھا گیا ہے کہ مثال کے مطابق دیے ہوئے جملوں میں سے متضاد الفاظ چن کر متعلقہ کالم میں لکھیں، جیسے کہ ہے شیر بہادر اور گیدڑ بزدل ہوتا ہے۔ تو اس میں سے بہادر اور بزدل جو ہیں وہ متضاد الفاظ تھے۔ دن رات محنت کرنے والے لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو اس میں الفاظ جو متضاد الفاظ ہیں اس میں دن اور رات ہے۔ گرمی ہو یا سردی اصلاً چھٹی نہیں کرتا، تو اس میں گرمی اور سردی جو ہے متضاد الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر پھول اور کانٹے جو ہیں وہ متضاد الفاظ ہیں۔ اس کے ساتھ نیچے ہیں، یہاں دیکھیں کہ
زندگی میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر خوشی اور غم جو ہے وہ متضاد الفاظ ہیں۔ انسان اور حیوان سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انسان اور حیوان جو ہے وہ متضاد الفاظ ہیں۔ یہ اشعار درست تلفظ، لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے، یہ دن اور سورج، یہ رات اور تارے، یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ کوئی چیز اندر رکھی ہے کہ باہر، سمندر کی تہ میں ہے یا ہے زمین پر۔ تو یہ جو شاعری ہم نے پڑھی ہے یہ حفیظ جلندری نے لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر دیکھیں درجہ ذیل تصویروں کے بارے میں ہم نے 2 جملے لکھنے ہیں۔ یہاں پر پہاڑ ہیں تو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پہاڑ بہت اونچے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر آسمان کی تصویر ہے تو آسمان پر چاند اور تارے ہیں، رات کو آسمان بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں بہار پودے وغیرہ دکھائے گئے ہیں تو بہار کے موسم میں پھول کھلتے ہیں، مجھے پھول بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہاں پر درخت ہے، یہ ہرا بھرا درخت ہے، درخت ہمیں سایہ دیتا ہے۔ اچھا، یہ آج کی جو تھی وہ ہم سبق نمبر 1 تھا، ہم نے جس کو پڑھا اور اس کی ہم نے مشق بھی کی۔ آپ کو اگر پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا۔